اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم مخاطبین، بھائی اور بہنوں، بھائیوں بہنوں، طلاب اور طالبات، آپ کی خدمت میں درس تاریخ اہل بیت عنوان کے تحت امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے حالات پر مشتمل درس کا آغاز ہوا، جس میں یعنی آج یہ سلسلہ تدریسی کی تیسری کڑی ہے امام حسن عسکری کے متعلق، اور میں نے امام حسن عسکری کا فردی شناسنامہ اور انفرادی معلومات، آپ کے نام، کنیت، القاب جیسی معلومات پر مبنی مطالب جیسی معلومات پر مبنی مطالب آپ کے حوالے کیے، آپ کے گوش گزار کیے، اور میں گزشتہ درس میں آپ کی ولادت، شہادت وغیرہ کو بیان کرنے کے بعد کسی حد تک وضاحت کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ، والدہ امام عصر حضرت نرجس خاتون کا تذکرہ کر رہا تھا، اور اگرچہ ان کے سلسلے میں ایک الگ مفصل درس کی ضرورت ہے، مگر اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف کچھ اشارے کرتے ہوئے ان کے سلسلے سے آگے بڑھ گیا۔ تاریخ انسانیت کی مقدس ترین خواتین میں سے ایک خاتون، جن کو مادر حجت آخر ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہمارا طریقہ ہے، دستور یہ ہے کہ جب بھی درس کوئی شروع کرتے ہیں، بالخصوص اگر تاریخ کا درس ہوتا ہے، تو جس ٹاپک پہ درس ہو اس ٹاپک سے مرتبط کچھ کتابوں کا ذکر ضرور کرتا ہوں شروعاتی دروس میں۔ اب یہ تاریخ کا درس ہے تو تاریخی کتابوں کا ذکر واجب اور لازم ہے، اور چونکہ ہر 8-10 دروس کے بعد ایک امام کی تاریخ نئے سرے سے شروع ہو رہی ہے، لہٰذا میں بیچ میں ہر امام کی شروعات کے سلسلے میں پر اور بریک لیتا ہوں، بیچ میں ہر امام کے متعلق درس کی شروعات کے موقع پر کچھ کتابوں کے نام بتاتا ہوں، اور ان میں سے بعض نام وہ ہوتے ہیں جو مخصوص اسی امام کے لیے ہیں جس کا ذکر چل رہا ہے، اور کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن میں باقی ائمہ کا بھی ذکر ہے اس امام کے ساتھ کہ جس کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کے متعلق درس چل رہا ہے۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں کچھ کتابوں کا نام آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا، اور شاید آج کا یہ درس کتابوں کی معرفی پر ہی مکمل ہو جائے، البتہ کوشش رہے گی کہ اس کے بعد بھی کچھ مطالب آپ کی خدمت میں آج کے درس میں پیش کیے جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کتابوں کے متعلق جو درس ہوتا ہے، جو معلومات ہوتی ہے، وہ درس کے اہم ترین سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہوتا ہے، زنجیر درسی کی اہم ترین کڑیوں میں سے ایک کڑی کتابوں پر مشتمل معلومات ہے۔ میں نے بار بار کہا کہ کتابوں کا نام یاد کرنا، اس کے مصنف کا نام یاد کرنا، کتابوں کو اجمالی طور پر پڑھنا، کتاب خانوں میں جا کے مراجعہ کرنا پاسبل ہونے کی صورت میں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جب آپ تاریخ کا درس پڑھیں، چونکہ تاریخ کا درس اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک تاریخی کتابوں کے بارے میں معلومات کا ذخیرہ ذہن میں اکٹھا نہ ہو۔ جن کتابوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ان میں سب سے پہلا نام کمال الدین و تمام النعمہ، یا اکمال الدین و اتمام النعمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم کتاب ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے کچھ عرصہ بعد دنیا اسلام میں زندگی گزارنے والے شیخ صدوق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اور بھی بہت سی کتابیں لکھی ہیں، چونکہ یہ زمانہ وہ تھا شیخ صدوق کا کہ جب امام حسن عسکری دنیا سے جا چکے تھے، اور امام زمانہ کی غیبت کو تقریباً 1 صدی گزر چکی تھی، اور اس دور میں
شیعی عقائد مضبوط ہو رہے تھے، استحکام پا رہے تھے، لہٰذا جہاں شیخ صدوق نے حدیث وغیرہ کے موضوعات کو مستحکم کرنے کے لیے، جامعیت عطا کرنے کے لیے من لا یحضرہ الفقیہ اور جامع الاخبار جیسے اور دیگر بہت سے آثار دنیا شیعت کے حوالے کیے، تقریباً 300 کتابیں الگ الگ موضوعات پر لکھیں، وہی علم عقائد میں التوحید یا اعتقادات یا عقائد الصدوق نامی کتابیں بھی منظر عام پر آئیں، جس نے شیعی بنیادوں پر استوار عقائد کی عمارت کو دنیا انسانیت کے حوالے کیا، دنیا اسلام کے حوالے کیا۔ اسی طریقے سے جس کتاب کا میں آج ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ امام کی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ ہے۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو امام زمانہ کے سلسلے میں لکھی گئی ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب امام آخر کے لیے کتاب لکھی گئی ہے تو اس میں امام حسن عسکری کے متعلق بہت سے مطالب پائے جاتے ہیں۔ آپ میں سے جس کو موقع ملے، پوری نہ صحیح تھوڑی تھوڑی صحیح، شروع کی، بیچ کی، آخر کی، یہ کتاب ضرور دیکھیں، مطالعہ کریں۔ جو لائبریری میں جا سکتے ہوں لائبریری میں، ورنہ انٹرنیٹ کے ذریعے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق کی امام آخر کے سلسلے میں لکھی گئی بہت اہم کتاب ہے۔ اس سے مشابہ کتاب ایک بہت بڑے رائٹر کی کتاب ہے، دنیا شیعت کی لاج، عالم تشیع کی آبرو اور شیخ صدوق کے ممتاز شاگرد، حوض علمیہ نجف کی بنیاد رکھنے والے، شیخ الطائفہ کا لقب پانے والے شیخ صدوق کی لکھی ہوئی، شیخ طوسی کی لکھی ہوئی، محمد بن حسن طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب الغیبت۔ اس میں بھی اگرچہ امام کے سلسلے میں ہے مگر امام حسن عسکری کے متعلق مطالب اس میں مل جائیں گے، لہٰذا اس کو بھی آپ لوگ نوٹ کیجئے۔ اسی طریقے سے چونکہ امام حسن عسکری کے بعد اب ائمہ سے لوگوں کا رابطہ نہ تھا، بلکہ روات حدیث، اور وہ آپ نے سنا ہے، وہ حدیث آپ کے علم میں ہے، اما الحوادث الواقعہ، ہے نا، فرجعوا الی روات حدیثنا، اس طریقے کے مطالب جو روایات میں امام حسن عسکری وغیرہ کے ذریعے سے کہ جو واقعات رونما ہوں حوادث جدید، اس میں ہمارے راویان حدیث کی طرف مراجعہ کرو۔ تو وہ راوی جو معتبر ہوتے تھے، فقیہ ہوتے تھے، اہل علم ہوتے تھے، ان راویوں کا کردار ایسے زمانے میں کہ جب امام حسن عسکری دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، امام آخر غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں، ان راویوں کی شناخت، ان کا پہچاننا، ان کو جاننا بہت اہم ہو چکا تھا۔ لہٰذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ جو 4 صدی ہجری میں زندگی گزار رہے تھے، اور اکثر زندگی آپ کی 5ویں صدی ہجری میں گزری ہے، شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ شیخ مفید کہ جن کی 413 میں وفات ہوتی ہے اور 385 میں شیخ طوسی کی ولادت ہے، اور 460 میں آپ کی وفات ہے۔ اب یہ شیخ طوسی جو غیبت کبریٰ سے متصل صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے ضروری تھا جب معیار علم پہ اس بلندی پہ پہنچ گئے تھے جہاں یہ اپنے آپ میں بے نظیر تھے، بے مثال تھے، تو کتاب وہ تحریر کرتے جس سے روات حدیث کی صحیح شناخت ہو سکے۔ اس لہٰذا امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب، ان کے راویوں اور ساتھ میں دیگر ائمہ کے راویوں پر، دیگر ائمہ کے اصحاب اور راویوں پر مشتمل ایک کتاب تحریر کی، اختیار و معرفت الرجال، جو رجال شیخ طوسی کے نام سے مشہور ہے۔ اسی شیخ طوسی کی علم رجال میں ایک اور بھی کتاب ہے جو فہرست شیخ طوسی کے نام سے مشہور ہے، لیکن یہ والی کتاب آپ لوگ دیکھیے گا کیونکہ اس میں امام حسن عسکری کے اصحاب کا تذکرہ شیخ طوسی نے اچھی تعداد میں کیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ہے مناقب آل ابی طالب، یہ ابن شہراشوب کی بہت مشہور کتاب ہے جس میں امام حسن عسکری کے زمانے کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے الائمۃ الاثنی عشر، اس میں 12 اماموں کا ذکر ہے، ابن طولون کی کتاب ہے۔ یہ کتاب بھی آپ لوگ جو ہیں اس کا نام یاد رکھیے اور اس کے بارے میں مختصر معلومات اپنی کتاب میں، اپنی نوٹ بک میں یادداشت کیجئے، تحریر کیجئے۔ ابن طولون کی لکھی ہوئی کتاب الائمۃ الاثنی عشر۔ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ لوگ، نہیں موقع مل پا رہا ہے، امکان نہ ہو، تو ایسی صورت میں کم سے کم وہ نام جو میں بتا رہا ہوں مصنف کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ،
یہ بڑی اہم کتاب ہے، علی بن موسیٰ اربلی کی کتاب ہے. یہ میں شاید پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں. یہ کتاب میرے لیے اس لیے محترم ہے اور بڑی معتبر ہے کیونکہ ہماری اپنی لائف میں جو سب سے عظیم استاد جو ہمارے ہیں آیت اللہ وحید خراسانی، جن سے 3 سال میں نے درس خارج میں کسب فیض کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. پروردگار عالم ان کو اہل بیت کے صدقے میں طول عمر عطا فرمائے. وہ اس کتاب کی بڑی تاکید کرتے تھے اور اس امام آخر کے سلسلے میں خاص کر جب روایات بیان کرنا ہوتا تھا تو اربلی کی کتاب کشف الغمہ کا حوالہ دیتے تھے. یہ کتاب ضرور آپ لوگ دیکھیے. اس کے علاوہ حیات الامام العسکری محمد جواد طبسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو خصوصی طور پہ 11ویں امام کے سلسلے میں کتاب ہے. اور یہی نہیں، ایسی ایک کتاب اور بھی ہے الامام العسکری علیہ السلام، یہ خز علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. ان کتابوں کے علاوہ 2 کتابیں آپ کے لیے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے اور جتنا پڑھ سکیں ان کتابوں کو پڑھیں وہ اور اچھا ہے. ایک کتاب فرق الشیعہ نوبختی کی ہے، حسن بن موسیٰ نوبختی. یہ بڑا نام ہے، اس نام کو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا. یہ نوبختی خاندان کے چشم و چراغ ہیں اور نوبختی خاندان وہ خاندان ہے جس نے علم عقائد میں خصوصی طور پر، دیگر میدانوں میں بھی لیکن خصوصی طور پر علم عقائد میں اہل بیت کے لیے بڑا کام کیا اس خاندان کے لیے. فرق الشیعہ جو ہے وہ شیعہ فرقوں سے متعلق کتاب ہے اور اس میں امام حسن عسکری سے وابستہ افراد کی حقانیت کو بھی پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے نوبختی کے ذریعے سے. اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم کتاب ہے کیونکہ 3 صدی ہجری کے آخر میں یہ زندگی گزار رہے تھے اور 4 صدی ہجری کی شروعات میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. گویا 3 صدی ہجری میں غالباً یہ کتاب لکھی گئی ہے، وہی صدی ہجری کہ جس صدی ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو امام سے بہت نزدیک کتاب ہے اور امام کے مختصر حالات بھی اس میں ہیں اور امام کے چاہنے والوں کے کافی حد تک حالات ہیں، لہٰذا اس کتاب کا پڑھنا بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک اہم کتاب کا نام لے رہا ہوں. وہ کتاب اس حوالے سے اہم ہے کہ اس میں سند کی بررسی کرنے کا کو مد نظر نہیں رکھا تھا رائٹر نے، لیکن مطالب جو اہل بیت کے بکھرے ہوئے تھے اسے ایک جگہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں بڑا نمایاں کام کیا ہے. علامہ محمد باقر مجلسی نے ان کی کتاب علامہ مجلسی کی بحار الانوار جو 110 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، علم حدیث میں شاید لکھی گئی سب سے بڑی کتاب ہے، روایات اور حدیثیں اس میں جمع ہیں. علامہ بحار الانوار کے رائٹر علامہ مجلسی کی یہ تھوڑا متاخر ہے، سن 1037 میں ولادت ہوتی ہے اور سن 1110 یا ایک روایت کے مطابق 1111، بہرحال 1037 سے لے کر کے 1110 ہجری تک آپ زندگی گزارتے ہیں. انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور بڑی بڑی شخصیتیں کہتی ہیں کہ ان کی کتابوں کے اوپر بھی کتاب لکھے جانے کی ضرورت ہے اور لکھا ہے لکھنے والوں نے. بہرحال تو ان کی بڑی کتابوں میں ایک اہم کتاب جو ہے جیسے حق الیقین، عین الیقین والا وغیرہ اور پتہ نہیں اور مختلف موضوعات پہ سینکڑوں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں ان کی، بلا مبالغہ میں عرض کر رہا ہوں. اس میں سے ایک بڑی کتاب 110 جلد پر مشتمل بحار الانوار ہے. اس میں امام حسن عسکری اور امام زمانہ اور ان سے متعلق راویوں اور اصحاب کا، ان کے زمانے کے حالات کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے. اس کو بھی انشاءاللہ آپ لوگ ایک جو ہے وہ مختصر اس کا جائزہ ضرور لیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.